بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جھوٹ کے نقصانات۔ رذائل اخلاق میں سے، برے اخلاق میں سے ایک چیز جو ہے وہ کذب بھی ہے، جسے جھوٹ کہتے ہیں، غلط بیانی کہتے ہیں۔ اور بلم جزل نے قرآن مقدس میں اس کی مذمت بیان کی ہے۔ بہت سے ہمارے معاملات جو جھوٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرتیں، قدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے جھوٹ کی مذمت کی ہے، کذب کی مذمت کی ہے، اسے ناپسند جانا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے اسلامی معاشرے میں جھوٹ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو ہم اسے روزمرہ روٹین سمجھتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ مجھے آپ کو اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ہاں، جھوٹ بول کر ہم دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جھوٹ بول کر ہم وقتی طور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا جس ہمارے غلط عمل سے ہمارا رب، ہمارا محبوب ناراض ہو تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ہم یہاں مہمان آئے ہیں، نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلاطین آئے، بڑے بڑے یہاں پہ فاتح آئے، لیکن آج دنیا میں نہیں ہے۔ ایسے بھی آئے جنہوں نے پوری دنیا کو حکمرانی کی ہے، آج وہ نہیں ہے۔ لہذا ایک دن میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، خیر بات کیا جانا ہے، مٹی کے نیچے ہم نے جانا ہے۔ لہذا اس دن سے پہلے ہمیں تمام رذائل اخلاق کو چھوڑنا ہوگا، خصوصاً جھوٹ جو ہے، اس سے بہت زیادہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عربی کو اس کو لفظ کذب سے یاد کیا جاتا ہے، لفظ جھوٹ کو عربی میں کذب کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ ایسا واقعہ بیان کرنا جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، غلط خبر دینا۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یا یوں آسان لفظوں میں سمجھے کہ جھوٹ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا مجھے آپ کو اس برے فعل سے، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جو ہے جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے۔ خالق ارض و سما، خالق کون و مکان، کس پہ لعنت کرتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ یا رحمت ہے یا لعنت ہے،
لعنت جب ہو جائے تو اللہ کی رحمت پھر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو پھر جھوٹ سے بچنا ہوگا، کیونکہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی لعنت ہوتی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا بلکہ راضی کرنا ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اگر کسی ماتحت کا افسر ناراض ہو جائے نا، کوشش کرتا اپنے افسر کو راضی کرنے کی، اس کے پاس نوکری کرنی ہے، اس کے ماتحت رہنا ہے، وقت گزارنا ہے، کسی بات سے افسر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ ماتحت ہر ممکن اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعتماد میں لیتا ہے، یا غلط فہمی ہو گئی، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ بات نہیں کی۔ وہ آج افسر ہے، کل نہیں ہوگا، آج وہ ہے کل افسر تبدیل ہو جائے گا، دنیا کا نظام ہے نا۔ لیکن اللہ جو ہے ایک ہی اللہ ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ جب ہم دنیا دار افیسر کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ جو ہمارا احکم الحاکمین ہے، ہمیں اسے راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جو ہے جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فرمان علی شان ہے، محبوب خدا کا فرمان ہے کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ کا نقصان کیا ہے؟ انسان ہلاکت میں جاتا ہے، انسان نقصان میں جاتا ہے، فائدے میں نہیں جاتا۔ اور جس کام میں فائدہ ہی نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو، تو اس کا پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یکون المومن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ تو مومنوں میں بہادر بھی ہوتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مومنوں میں بخیل بھی ہوتے ہیں، کنجوس بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا نعم، ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بخیل ہو سکتا ہے۔ اللہ، پھر عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ، میں صحابہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کریں، جھوٹ بولنا کتنی بری گندی عادت ہے، کتنا بڑا فعل خصلت ہے۔ فرمایا مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہم نے اسے معمولی بات سمجھ رکھا، ہر بات پہ جھوٹ، پھر کرتے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کو نام ساتھ لے کے آتے، اللہ کے نام کی بھی توہین ہے۔ جھوٹ بولنا، پھر یقین کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا، تو ہر بات پہ قسم اٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ کا نام قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے، نہیں، اللہ کا نام ذکر کے لیے آیا ہے۔
اللہ کا نام دل میں بسانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا نام عزت و تکریم کے لیے آیا ہے، قسم اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ ایک مجبوری ہے جہاں آدمی سچا ہو، بغیر قسم کے جان نہ چھوٹے، سچا بھی ہو، وہاں اپنی جان چرانے کے لیے وہاں اجازت ہے۔ ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اچھا، ہر بات پہ قسم اٹھانا، یہ نوبت کب آتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ نوبت تب آتی ہے جب انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، من قسم کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر جو ہے کسی کو پتا ہے جناب یہ بھائی جان جو ہے یہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، لہٰذا قسم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا جو بندہ بار بار قسمیں اٹھا کے اپنی بات کی تصدیق کروانا چاہتا ہے، اس بات کی تائید ہے کہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ سچے کے لیے قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اپنا اعتماد جھوٹ بول بول کے ختم کر لیتا ہے۔ اب اعتماد کو، عزت کو، تکریم کو بحال کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ہر بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 علامتیں بیان کی۔ کتنی علامتیں؟ 4 علامتیں بیان کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ اور منافق ہوتا کون ہے؟ یہ بات منافق مومن اور کافر کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ مومن، ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھے، نہ وہ کافروں میں نہ مومنوں میں ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، یک رنگی چھوڑ کر دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر یک سنگ ہو جا، یا سخت ہو جائے نرم ہو جائے، درمیانہ منافقت کیا ہے؟ اور منافق کی جو سزا ہے نا، منافق کی، وہ منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ منافق کی سزا کافر سے زیادہ سخت ہے۔ کافر تو پتہ ہے کافر ہے نا، مومن کا پتہ ہے مومن ہے، منافق کچھ باتیں کافروں کو لے لیتا ہے، کچھ مسلمانوں کو لے لیتا ہے۔ تو لہذا جہنم میں سب سے جو نیچا طبقہ ہوگا، جہاں کفار آگ میں جلے اور سڑیں گے، ان کے جسم سے پیپ نکلے گی، وہ منافقین کے لیے وہ پانی پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ پیپ، وہ گندا خون منافقوں کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ عذاب کن کا ہوگا؟ منافقین کے لیے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ فرمایا کہ منافق کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خیانت کرتا ہے امانت میں۔ اگر ہمارے پاس کوئی پیسے رکھاتا ہے، اگر ہم وہ کھا جاتے ہیں، وہ کیا خیانت ہے؟ اگر ہم سے مشورہ کرتا ہے نا اپنا ذاتی، ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ ہمیں اگر کوئی اقتدار دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، ہم اس میں ناجائز استعمال کرتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ صرف خیانت، اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، امانت اور خیانت۔ فرمایا منافق کی علامت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کتا پیاسا مر گیا، عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ میں کیا ہوں؟ خلیفہ ہوں، میں امین ہوں، کتا بھی میری خلافت میں شامل ہے۔ فرمایا دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر گیا، عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا۔
اس قدر خوف خدا تھا، اس قدر خوف خدا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، فرمایا منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ منافق جب بات کرے تو غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِذَا عَهِدَ غَدَّارًا، فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے جب پتہ ہو کہ وعدہ وفا نہیں ہے تو وعدہ کیے نہ کریں، سمپل سی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں 5,000 روپے دے دیں ادھار، آپ کو بس کل دے دوں گا، وہ کل آتے نہیں ہیں، سال ہر سال ہو جاتا ہے۔ یہاں وعدہ خلافی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ اب منافقت کی 4 علامتیں ہیں، 2 تو پائی گئی ہیں، بندہ کہاں جائے گا؟ ہاں کہیں یار مجھے 5,000 دے دیں تو میں کوشش کروں گا کل دے دوں، اگر نہ ہو تو پھر صبر کر لینا، جیسے میرے پاس انتظام ہو جائے گا میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ زیادہ، اس میں اب وعدہ خلافی بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں۔ اپنی فل مکمل کوشش کرتا ہے، نہیں دے پاتا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ۔ اور چوتھی فرمایا منافقت کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو مومن کا کام کیا ہے؟ تحمل سے، بردباری سے، صبر سے بات کرتا ہے، اور منافق کا کرتا ہے جھگڑتا ہے۔ ان میں سے جو ایک علامت وہ کیا ہے؟ وہ کذب ہے۔ 4 علامتوں میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا ہے، لہذا جھوٹ بولنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اذا کذب العبد تباعتہ، فرمایا کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فرشتے اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، کرامن کاتبین ہے نا ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے، تو منہ سے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ جو گناہوں سے معصوم ہے، مبرأ اور منزہ ہے، معصوم اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے اس بندہ مومن سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، گویا کہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا مجھے آج کو چاہیے کہ ہم اس بری عادت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ اس طرح جو ہے دوسری روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ جو ہے اس سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل یہ جو منافع ہے، منافع وہ پیسوں کا اندر اضافہ نہیں ہے، اصل چیز وہ برکت ہے، جس بات کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے چیز لی تھی 100 کی 200 میں بک گئی، لاؤ 100 پہ منافع آ گیا جی، اب ادھر بچہ بیمار ہو گیا 400 کے اوپر لگ گیا، بتاؤ 200 اضافے لگا کر جھوٹ بول کے 100 والی چیز 200 میں ہم نے فروخت کر دی، 100 منافع آیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گیا، 500 لگ گیا، بتاؤ وہ 100 کمایا کہاں گیا؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر سچ بول کے 10 پہ منافع کر لیں تو بلم یزل، اس سچ میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ مصیبت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، وہ ہمارے 10 محفوظ رہ جاتے۔ 100 کمایا 500 لگ گئے، ادھر 10 کمائے 10 پاس موجود ہے۔ تو یہ بات ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی، جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے۔ دودھ لینے والے جائیں کے پاس جائیں جناب خالص دودھ ہے، حالانکہ پہلے پانی ڈالا ہوتا ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ اگر ہم سبزی لینے والے جائیں کہتا ہے جناب میری خرید جو ہے وہ جناب 100 روپے کلو آلو ہے، اس نے 50 روپے کلو لیے ہوتے ہیں،
جھوٹ بول کے بیچتے ہیں. کپڑا لینے والے پاس جائے نا، میری قیمت خرید 1000 روپیہ ہے، حالانکہ 1000 روپیہ نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے فیکٹ کرتا ہے. ادھار لیتے ہیں جناب، اب 2 دن کے لیے مجھے پیسے دینے، آپ کو دے دوں گا، بعد میں دیتے نہیں، جھوٹ. بعض بھائی مجھے موٹر سائیکل دے دے، ابھی میں بس 10 منٹ کے لیے آ رہا ہوں، 2 گھنٹے واپس نہیں آتے. یہ کیا چیز ہے؟ جھوٹ ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے، ہم اسے برائی نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا رسول نے شاہ فرمایا 3 گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ جھوٹ جس سے کسی کو نقصان ہو، کسی کو مال جان کی تحفظ نہ ہو، وہ جھوٹ بولنا حرام ہے. جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، کسی کے گھر برباد ہو سکتا ہے، تو ایسا جھوٹ بولنا وہ حرام ہے. اللہ اس کے رسول نے جھوٹ بولنے سے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے. تو آج کی گفتگو جو ہے وہ جھوٹ کی مذمت کے بارے میں ہے. جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ دوسروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور چوتھا نقصان کیا ہے؟ بندے کی وہ عزت و تکریم نہیں رہتی. پانچواں نقصان کیا ہے؟ جھوٹ منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور چھٹا نقصان کیا ہے؟ پھر جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کے حضور وہ بندہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، صالحین کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے. ہمیشہ کی لعنتیں برستی ہیں. تو بے شمار اس کے نقصانات ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں. الصدق ینجی، سچائی بندہ مومن کو نجات دیتی ہے. والکذب یحرق، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. مجھے آپ کو چاہیے اپنے معاملات میں ہم سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہم لوگوں تو اعتبار میں لے سکتے ہیں وقتی طور پر، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ غلط بیانی کر رہا ہے. جھوٹ بول کر ہم وقتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دائمی فائدہ نہیں لے سکتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.